اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل لیلا خان وائس میں۔ ویورز آج جو میرا ٹاپک ہے وہ بھی آپ لوگوں کی بہت زیادہ ریکویسٹ تھی کہ کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے کہ جو رشتہ کر رہے ہوتے ہیں اور پیرنٹس کو منانے کا عمل، کبھی کوئی راضی نہیں ہوتا کبھی کوئی راضی نہیں ہوتا، تو رشتہ بھیجا جائے اور آگے سے جواب انکار میں ہو جائے، تو ان کو راضی کرنے کے لیے یا اپنے والدین کو اپنے گھر والوں کو راضی کرنے کے لیے اپنے لیے یعنی کہ پسند جہاں آپ شادی کرنا چاہتے ہیں وہاں پر سب کو راضی کرنے کا عمل آج کا وظیفہ اس ٹاپک پر ہے۔ تو وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کو جو لوگ فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل کا نشان پریس کر لیں، تاکہ کوئی بھی ویڈیو جیسے ہی میں اپلوڈ کرتی ہوں اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو آپ کے موبائل کی سکرین پر مل جائے۔ اور میری حوصلہ افزائی کے لیے میری ویڈیوز کو لائک ضرور کریں اور ضرورت مند لوگوں کے ساتھ ویڈیو کا لنک ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔ تو ویورز پہلے درود شریف پڑھ لیں، آپ بھی پڑھ لیں، میں بھی پڑھ لیتی ہوں، اور تھوڑی سی دعا اجتماعی دعا ہو جائے، تاکہ کیونکہ وہ بھی آپ لوگوں کی ہی ریکویسٹ ہوتی ہے۔ تو دعا کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے اللہ پاک، میں تجھ سے دنیا جہان کے تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرتی ہوں کہ وہ جہاں جہاں بھی آباد ہیں اور جس جس مسئلے کا شکار ہے، جس جس مصیبت میں گرفتار ہے، تو اللہ پاک تو ان کو اس سے نجات دلا، آمین۔ اور میں اپنے تمام سبسکرائبرز، وہ لوگ جو مجھے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اور وہ سبسکرائبرز جو دعاؤں کے لیے نہیں بھی کہتے ہیں، سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ان کی تمام مشکلات کو دور فرما، جائز حاجات کو قبول اور مقبول فرما، اور جو بے اولاد ہیں تو انہیں نیک اور صالح اولاد سے، زندگی والی اولاد سے نواز دے، اور جو لوگ شادی کی وجہ سے پریشان ہیں تو اچھی جگہوں پر ان کے نصیب کھول دے، اور جو قرض کی وجہ سے پریشان ہیں اور رزق کی تنگی سے پریشان ہے تو اللہ پاک تو ان کے لیے غیب سے مدد عطا فرما، آمین۔ ویورز آپ لوگ بھی دعاؤں کے میں شامل ہوا کریں اور آمین کہا کریں ضرور، تاکہ آمین سے دعا جو ہے وہ جو لاک ہو جاتی ہے، قبول ہو جاتی ہے، اور درود شریف پڑھ کے دعا مانگا کریں، اور سب کے لیے دعا کیا کریں اور اپنے لیے بھی خود دعا کیا کریں۔ تو چلیں وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کسی کو شادی کے لیے پسند کی آپ جہاں کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے والدین کو یا گھر میں سے جو راضی نہ ہو رہا ہو اس کو راضی کرنے کا عمل، اور راضی نہ ہو رہا ہو یعنی کہ آپ نے اگر رشتہ بھیجا بھی ہے اور ادھر سے انکار ہو چکا ہے اور آپ دوبارہ رشتہ بھیجنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ رشتہ بھیجنا چاہتے ہیں اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ انکار ہو جائے گا اور ہاں نہیں ہوگی، تو ان کو راضی کرنے سے کا یہ وظیفہ ہے، اور اگر بہتر ہوگا رشتہ بھیجنے سے پہلے یہ عمل کر لیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کرنے سے پہلے، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے لازمی صدقہ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ صدقہ نکالیں گے، اس کا صدقہ دیں گے۔ اب صدقے میں آپ جو بہتر سمجھتے ہیں، جو آپ کو حسب توفیق آپ دے سکتے ہیں، آپ نے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو دینے کے بعد آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ اب اس کا ٹائم کوئی فکس نہیں ہے کہ آپ نے اس ٹائم پر کرنا ہے اس ٹائم پر، میں صرف اتنا کہوں گی کہ آپ نے ایسے ٹائم پر اس عمل کو کرنا ہے جس ٹائم پر آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، بالکل خاموشی کے ساتھ، بغیر کسی سے بات کیے، پوری توجہ کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور آپ کو اس میں پھر ہی کامیابی ملے گی کہ آپ کا دھیان اس کے اندر ہونا چاہیے، وظیفے کے اندر۔ اب آپ کا مقصد ہے، آپ نے پہلے درود شریف پڑھ لینا ہے 11 مرتبہ۔ پہلے آپ وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد آپ جائے نماز پر ہی بیٹھ جائیں تو بہتر ہے، وہاں پر بیٹھ کر یہ عمل بہتر ہو جائے گا۔ آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، اور اگر آپ رات کے وقت اس عمل کو کر رہے ہیں، تہجد کے ٹائم کر رہے ہیں، یا جو بھی کسی ایسے ٹائم پر کر رہے ہیں جب نفل نماز ہو سکتی ہے، تو بہتر ہے کہ نفل نماز پڑھ لی جائے، پہلے حاجت کے نفل ادا کر لیے جائیں اور اللہ سے دعا کر لی جائے،
اس کے بعد پھر اس وظیفے کو شروع کیا جائے. لیکن اگر آپ عصر کے وقت یہ عمل کر رہے ہیں تو پھر نفل نماز چونکہ نہیں ہوتی، پھر آپ صرف اس وظیفے کو ہی کر لیں جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ وضو کر لینا ہے، اور پھر اگر نفل نماز ادا کرنی ہے وہ پڑھ لیں. تو نفل حاجت کی نیت سے ادا کرنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے. درود ابراہیمی ادا کرنے کے بعد، پڑھنے کے بعد، درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے المتکبر، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے یا متکبر. آپ کیا پڑھیں گے؟ یا لگا کے پڑھیں گے، یا متکبر. اللہ تعالیٰ کے اس پاک نام کو آپ نے پڑھنا ہے اور اس کا ورد کرنا ہے. وہ اب آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے کہ وہ اس کی تعداد جو ہے وہ 11,000 مرتبہ ہے، ٹھیک ہے. ایک دن میں آپ نے 11,000 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا نام یا متکبر پڑھنا ہے، اور جس طرح سے کہا گیا ہے اسی طرح سے پڑھنا ہے، یعنی کہ خاموشی کے ساتھ، اور جس طریقے سے بتایا گیا ہے اسی طریقے سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. یا متکبر پڑھنا ہے 11,000 مرتبہ. پہلے 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں. 11 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ دعا بھی مانگ لیں اپنے مقصد کی، کہ آپ اس کو جس کو راضی کرنا چاہتے ہیں، جس طرح آپ رشتہ بھیج رہے ہیں، کہ آپ کو ادھر سے انکار نہ سننا پڑے، ہاں میں ہی آپ کو جواب ملے. یقین رکھ کر آپ نے اس عمل کو شروع کر دینا ہے، اور ایک دن میں آپ نے ایک ہی نشست میں بیٹھ کر 11,000 بار اللہ تعالیٰ کے اس نام کو پڑھنا ہے. اور پھر جب پڑھ لیں پھر 11 بار آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ دعا مانگنی ہے. اور دعا جو ہے وہ آپ نے بہت ہی زیادہ خشوع اور خضوع کے ساتھ مانگنی ہے، بہت زیادہ اس کو عاجزی کے ساتھ مانگنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر کے، پہلے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر کے پہلے پڑھیں اور پھر دعا مانگیں. تو اس کے بعد پھر آپ نے آمین کہہ کے چہرے پہ ہاتھ پھیر لینا ہے، اور اس طرح سے ایک دن کا جو عمل ہے آپ کا پورا ہو جائے گا. اور آپ نے اس عمل کو 3 دن تک لگاتار کرنا ہے بغیر ناغے کے. تینوں دن آپ نے اس کو، جو پہلے دن سلیکٹ کیا ہے نا ٹائم، پھر باقی 2 دن بھی اسی ٹائم پر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور صرف 3 دن کرنا ہے. 3 دن سے زیادہ آپ نے اس وظیفے کو نہیں کرنا. 3 دن کرنے کے بعد جب آپ کا عمل پورا ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر آپ نے انتظار کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. پہلے اس کا کہا تو یہی گیا ہے کہ چوتھے دن ہی آپ کو رزلٹ جو ہے وہ ہاں میں مل جائے گا، لیکن پھر بھی آپ صبر کریں، انتظار کریں. کوئی اور وظیفہ فوراً سے شروع نہ کریں. اس وظیفے کو کرنے کے بعد انتظار کریں. انشاءاللہ تعالی جدھر بھی رشتہ بھیجنا چاہتے ہیں بھیجیں، وہاں سے آپ کو ہاں میں ہی جواب ملے گا. لیکن وہی بات کہ پہلے استخارہ ضرور کر لیں. استخارہ کرنے کے بعد پھر یہ عمل شروع کریں، ٹھیک ہے. استخارہ بھی کم از کم 7 دن تک لازمی کریں، تو جو بھی آپ کے حق میں بہتر ہوگا خود بخود وسیلہ اور سبب اللہ تعالیٰ بنا دے گا. اور پھر آپ یقین رکھ کر اس عمل کو جس طریقے سے کہا گیا ہے اور جتنے دن کہا گیا اتنے دن ہی کرنا ہے. اب میں نے آپ کو یہ چیز بتا دی، اور اجازت کا ذکر میں نہیں کر رہی کیونکہ آپ لوگ میں سے کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اجازت کے لیے کہ اجازت دینے والی آپ کون ہوتی ہیں، اور کچھ لوگ اجازت مانگ رہے ہوتے ہیں، اس لیے میں ذکر نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، اس میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن پاک کا عمل ہے یا اللہ تعالیٰ کے ناموں کا عمل ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے بغیر اجازت کے. تو آپ نے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ 3 دن سے زیادہ اس عمل کو نہ کیا جائے، اور یقین رکھ کے جس طرح سے کہا، اور ڈیلی صدقہ دیں. جتنے 3 دن آپ نے عمل کرنا ہے، تینوں دن آپ نے صدقہ دینا ہے، ٹھیک ہے. تینوں دن صدقہ دے کر، اور فکس ٹائم جو پہلے دن کریں گے اسی، باقی 2 دن بھی اسی فکس ٹائم پر یہ عمل کیا جائے گا. اب ٹائم آپ نے اپنی مرضی سے سلیکٹ کرنا ہے. اور اب میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ ایک ہی نشست میں 11,000 بار ایک دن میں پڑھنا ہے، اور 3 دن میں آپ نے لگ اس طرح سے 11,000 ایک دن میں، پھر 11,000 دوسرے دن، پھر 11,000 تیسرے دن، اس طرح سے یہ وظیفہ کرنا ہے. اور اب مجھ سے یہ سوال نہ کرنا آپ کہ ہم 2 لوگ یا 3 لوگ مل کر اس عمل کو کر سکتے ہیں، یا ہم 3 دن میں اس کی تعداد کم کر کے، یا ایک دن میں آدھا صبح آدھا شام کو پڑھ سکتے ہیں. تو بس میں نے آپ کو بتا دیا اس کا جواب ویڈیو میں ہی، کہ ایک ہی نشست میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر اکٹھا ہی اس کو 11,000 بار پڑھنا ہے. تھوڑا مشکل ہے، تعداد زیادہ ہے، لیکن پھر آپ ضرورت بھی ہے، آپ کو پڑھنا بھی تو ہے نا. جو مقصد ہے آپ کا وہ آپ کو حاصل کرنا ہے، تو پھر کچھ تو
پڑھنا پڑے گا نا، تھوڑا سا مشکل عمل ہے، کوئی بات نہیں، پڑھ لیں یقین رکھ کے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو اور آج کا وظیفہ آپ لوگوں کی ڈیمانڈ پر انشاءاللہ تعالی ایک نئے وظیفے اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔